بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس جاء القرآن برادران اسلام کی خدمت میں مسکین محمد اکرم طاہر درس جاء القرآن کا ارمغان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس کا موضوع ہے بندہ مومن کی تربیت کے انداز۔ مومن اور کافر کی فکر میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کافر کی سوچ سطحی ہوتی ہے، عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے، محض مادی اور محدود ہوتی ہے، جبکہ مومن کا جس ذات سے تعلق قائم ہوتا ہے وہ ذات لامحدود آفاقی وسعتوں میں سمانے والی نہیں، مادی اور روحانی پیمانوں سے وراء الورا ہے۔ اس لیے مومن کا انداز طلب سب سے جدا ہے۔ مومن کا انداز طلب، مومن صرف دنیاوی منافع اور مقاصد پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے وسیع دامن پھیلاتا ہے۔ تفسیر جاء القرآن صفحہ نمبر 139، جلد نمبر 1۔ مومن کی پاسبانی، صبر اور تقوی جیسی عظیم صفات صرف مومن کے وجود کو زیبا ہے۔ جس مومن کے رگ و پے میں تقوی اور صبر کی صفات کی جھلک ظاہر ہوتی ہے، دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامرانی اس کے قدم چومتی ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔ اس رزم گاہ حیات میں کامیابی کا سہرا اسی کے سر باندھا جاتا ہے جو صابر اور متقی ہو۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 270، جلد نمبر 1۔ ایمان کے بعد مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت اس من کا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی بادشاہتوں کا یقین ہو۔ وہ جانتا ہو کہ چاہے تو رب العالمین ذرے کی پکڑ پر سزا کا مستحق قرار دے دے، چاہے تو پہاڑوں برابر پاپ دے کر بھی معاف کر دے، گناہوں پر کلمے عفو پھیر کر اپنے فیضان کرم کا اعلان کر دے۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تقوی کی تعریف بیان کی گئی ہے، وہ پڑھنے کے بعد طبیعت کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تقوی کی تعریف، عرف شرع میں تقوی کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے درجے مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنے درجہ کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان تعبیر یہ ہے، التقوی ان لا یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 30، جلد نمبر 1۔ نفس انسانی حیلہ جو ہے، مکار ہے، امارۃ بالسوء ہے۔ لمحہ بھر بھی انسان غفلت کا شکار ہو جائے، نفس اپنی کارروائی کر ڈالتا ہے۔ اس کی اصلاح کے رموز اہل تقوی ہی جانتے ہیں۔ اگر انسان تنہا اپنی ذات کو سنوارنے کی ٹھان بیٹھے تو نفس کی وسوسہ سازیوں کے جال میں ایسا پھنس جائے کہ چاروں شانے چت ہو جائے۔ ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی پلے باندھنے کے قابل ہے۔ آپ کا بیان اس شعر کا عکاس اور مشتاق ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو انسان کا ظاہر و باطن سنور گیا، اور اگر دل
خوف خدا سے ہی آشنا نہیں تو پھر زبان سے پارسائی کے ہزاروں دعوے کیے جائیں، نفس اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 401، جلد نمبر 1۔ اصلاح نفس میں سزا کا تصور۔ انسانی دنیا میں انسان سے خطائیں سرزد ہونے کا امکان ہے۔ بعض طبیعتیں بری صحبتوں کی وجہ سے بگڑ جاتی ہیں۔ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے نظام اسلام میں قوانین کا ایک مستقل نظام موجود ہے، مگر دین اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ سزاؤں اور تعزیرات کے نفاذ سے قبل یہ معاشرے کو سنوارنے کے لیے تربیتی ماحول فراہم کرتا ہے۔ ہر فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنانے کے لیے اسلام فرد پر محنت کرنے کا درس دیتا ہے، تاکہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دار ہو۔ حضور ظالمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام نے اصلاح نفس کے لیے تعزیرات اور سزاؤں پر اتنا اعتماد نہیں کیا جتنا انسان کے دل کی دنیا بدلنے اور اس کے نظریات میں انقلاب برپا کرنے پر زور دیا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 618، جلد نمبر 3۔ کائنات قلب و نظر میں عفت و طہارت کے لیے نفس کی خواہشات پر پیرے بٹھانے پڑتے ہیں، ورنہ رنگ و نور کی دنیا میں تباہ کن جلوے ہر لمحہ شب خون مارنے کے درپے رہتے ہیں۔ اس لیے اہل سلوک اپنے مریدین کی تربیت بھی کرتے ہیں اور رب طور و حرم کی بارگاہ میں دست بدعا رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خبر ہے کہ انسان کے بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضور ظالمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر لمحہ رحمت الہی ساتھ رہے۔ شیاطین کی وسوسہ اندازی اتنی شدید اور سخت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دستگیری شامل حال نہ ہو تو تقدس معابی کے امامے برسر بازار گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دامن پارسائی تار تار ہونے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ کبھی تو یہ شیطان مومن کے دل میں تشویش اور وسوسہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کی متاع ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر مومن اس دام تزویر میں نہیں پھنستا تو پھر وہ اپنے چیلے چانٹوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ وہ آستینے چڑھا کر اس کی مخالفت میں نکل آتے ہیں اور اسے طرح طرح سے دک کرنے لگتے ہیں۔ خشیت الہی کا کمال۔ انسان کی اصلاح اور تربیت کا مؤثر طریقہ جو قرآن کریم نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ بندے کے دل میں اس کے خالق و مالک کی خشیت پیدا کر دی جائے، اس کے شعور میں یہ چراغ روشن ہو جائے تو اس کی عمل کی دنیا میں کوئی تاریک گوشہ باقی ہی نہیں رہتا جس میں چھپ کر وہ کوئی گناہ کر سکے۔ وہ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے میں اس کا خوف پیدا کر دیں، پھر بے شک اسے آزاد چھوڑ دیں اور یقین رکھیں کہ اس کی ساری قوتیں، اس کے سارے وسائل، اس کی جملہ صلاحیتیں خیر کو فروغ دینے اور شر کا کلا کما کرنے کے لیے وقف رہیں گی۔ اس کے اثر و نفوذ کا حلقہ جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی لوگوں کے اطمینان، مسرت و خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ جتنا ہی وہ طاقتور ہوگا باطل کو اتنی فیصلہ کن شکست دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور برگزیدہ بندے، اس کی ساری کائنات کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 317، جلد نمبر 5۔
رحمت الہی کی معیت ایک پل کے لیے بھی ساتھ چھوڑ جائے تو انسان زیرو پہ آ جاتا ہے۔ فکر و نظر کے سارے محلات زیر و زبر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اہل اللہ اپنے حلقہ درس کے طالبان میں ربط باری تعالیٰ کا نظم پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی بطور وظیفہ عطا فرماتے ہیں۔ حضور جوال امت رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ مفہوم کو ایک نئے آہنگ سے پیش کیا ہے۔ ہر لحظہ نصرت الہی کی ضرورت ہے۔ ہمارا علم ناتمام ہے، ہماری عقل خام ہے، ہم شیطان کی وسوسہ اندازیوں کا صحیح طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بچنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ صدق کے دل سے اور عجز و نیاز سے اپنی بے بسی کا پورا اعتراف کرتے ہوئے ہر قدم پہ بارگاہ الہی میں یہی التجا کریں، یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ تفسیر جاء القرآن صفحہ نمبر 407، جلد نمبر 1۔ اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے سے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کا پورا موقع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔